یدی کردار جمعیت احرام گلزار جمعیت احرام گلزار جمعیت زہرام گلزار جمعیت خیبر دامکرار جمعیت گرگت بلتستان جمعیت چڑھتا سورج جمعیت سورج کی کرنیں جمعیت دنوں کی مالا جمعیت مالا کے موتی جمعیت بہتا دریا جمعیت دریا کی موجیں جمعیت موجوں کی روانی جمعیت جان جوانی جمعیت جان جوانی جمعیت مر بھی جاؤں تو جمعیت قبر پہ لکھنا جمعیت کفن پہ لکھنا جمعیت زندہ ہے جمعیت زندہ ہے زندہ ہے جمعیت زندہ ہے حقیقت دیکھو زندہ ہے حقیقت دیکھو زندہ ہے اس نے دیکھا ہے زندہ ہے وہ جان گیا ہے زندہ ہے وہ مر گیا ہے زندہ ہے زندہ محمد کے غلاموں کلکار کی کہہ دو اللہ جمعیت رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نئی طرح سے نبھانے کی دل نے ٹھانی ہے وگرنہ اس سے محبت بڑی پرانی ہے خدا وہ دن نہ دکھائے کہ میں کسی سے سنوں کہ تو نے بھی غم دنیا سے ہار مانی ہے زمین پہ رہ کر ستارے شکار کرتے ہیں مزاج اہل محبت کا آسمانی ہے نکل پڑے ہو تو دریا سے پوچھنا کیسا کہ ساحلوں سے ادھر کتنا تیز پانی ہے انتہائی قابل احترام ناظمین اسلامی جمعیت طلبہ علاقہ جنوبی انتہائی قابل احترام ذمہ داران رفقا و کارکنان اسلامی جمعیت طلبہ علاقہ جنوبی سب سے پہلے تو میں آپ تمام لوگوں کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اس بد تہذیب معاشرے میں اس بھٹکے ہوئے معاشرے میں اللہ کے وہ چنے ہوئے لوگ ہیں کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق بخشی کہ وہ اپنی تمام تر مصروفیات کو پس پش ڈال کر اللہ کا ذکر کرنے اللہ کے دین کو قائم کرنے اور اللہ کی بات کرنے یہاں پر اکٹھے ہوئے اور میں ان ناظمین کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے اپنا دن رات ایک کیا اور آپ لوگوں کے لیے اس تربیت گاہ کا اہتمام کیا میں مختصراً اپنی بات کو 5 سے 7 منٹ میں ختم کروں گا میرے دوستوں اور ساتھیوں آج کی اس تربیت گاہ میں آپ کو ایک روحانی ماحول ملا آپ کو یہاں پر کوئی لغو بات سننے کو نہیں ملی آپ کو یہاں پر نمازوں کی پابندی آپ کی ہوئی لیکن میرے دوستوں اور ساتھیوں ہمیں اپنے اصل دشمن کو پہچاننا ہے ہم نے اپنی اصل میدان جنگ کو پہچاننا ہے اور وہ ہے کہ جو ابھی ہم آدھے گھنٹے بعد یہاں سے باہر جائیں گے اور وہ باہر کی بھٹکی ہوئی دنیا کہ جب ہم واپس اپنے اسکول کالج اور یونیورسٹی کے اندر جائیں گے وہاں ہمیں اپنے مخالف نظریات کے لوگ ملیں گے لیکن میرے دوستوں اور ساتھیوں ہم نے وہاں جا کر اس معاشرے کا حصہ نہیں بن جانا بلکہ اپنے کردار سے یہ ثابت کرنا ہے کہ ہم اسلامی جمعیت طلبہ کے کارکنان ہیں لیکن یہ اس وقت ہی ہو سکتا ہے کہ جب ہم تزکیہ نفس کریں اپنے اندر کی خامیوں کو دور کرنے کی کوشش کریں اور ایک بہترین مسلمان بن کر اپنے عمل سے لوگوں کو دعوت دیں اور وہ ہماری دعوت سے متاثر ہو کر اس تحریک کا حصہ بنیں میرے دوستوں اور ساتھیوں اسلامی جمعیت طلبہ کو جن 2 چیزوں نے زندہ رکھا ہے وہ ایک تو اس کے لوگوں کا اخلاص اور اللہ کی رضا کے لیے کام کرنا ہے اور دوسرا اسلامی جمعیت طلبہ کی مزاحمتی صفت ہے مزاحمت سے مراد کہ باطل کے سامنے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنا کسی بھی ظالم و جابر کے سامنے ڈٹ جانا اسے مزاحمت کہتے ہیں اور اسلامی جمعیت طلبہ کو جو 76 سال بعد زندہ رکھے ہوئے چیز ہے وہ اس کی مزاحمتی صفت ہے
میرے دوستوں اور ساتھیوں، ہم نے دیکھا ہے کہ 1971 کی پاک بھارت جنگ میں البدر اور الشمس کی صورت میں اسلامی جمعیت طلبہ نے اپنے 10,000 نوجوانوں کے سروں کی فصل پیش کی. پھر چاہے ضیاء الحق کی ڈکٹیٹرشپ کا مقابلہ ہو، پھر چاہے ناموس رسالت کے مسئلے پر قادیانیوں سے مقابلہ ہو، ہمیں آج کی تاریخ تک اسلامی جمعیت طلبہ کی بے پناہ قربانیوں کا ذکر ملتا ہے. اور یہ صرف اور صرف ان لوگوں کی، ان سابقین کی قربانیاں ہیں جو صرف اس لیے اسلامی جمعیت طلبہ میں داخل ہوئے کہ وہ اللہ کی رضا کے لیے اللہ کی رضا حاصل کر سکیں. میرے دوستوں ساتھیوں، میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں. ڈاکٹر زبیر خان بابر شہید کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج 1988 میں، وہ 4th ایئر یا 5th ایئر کے اسٹوڈنٹ تھے. ان کے سامنے ایک روشن مستقبل یہاں تھا. وہاں پہ یہ واقعہ ہوا کہ کچھ لوگ، پہلے ایک کمزور شخص وہاں پہ کسی خاتون کے ساتھ پایا گیا تو اسلامی جمعیت طلبہ نے اسے بہت مارا پیٹا اور وہاں اسے مار بھگایا. اور اس کے بعد کچھ ہی عرصے بعد ایک طاقتور گنڈا، ایک محلے کا گنڈا بدماش، وہ بھی کسی خاتون کے ساتھ ہاسٹل میں پایا گیا. اب اسلامی جمعیت طلبہ کے وہ کارکنان پریشان ہو گئے کہ یہ تو گنڈا بدماش ہے، اس کو کیا کہیں. وہ زبیر خان بابر بھائی کے پاس گئے اور ان کو ساری کہانی بتائی. تو زبیر خان بابر بھائی نے کہا کہ تمہارے پاس صرف 2 آپشن موجود ہیں، یا تو اس پہلے شخص سے بھی جا کے معافی مانگو کہ اسی وجہ سے تم نے اس پہ تشدد کیا، یا پھر اس شخص کا بھی وہی حال کرو جو پچھلے کا کیا تھا. پھر ان ساتھیوں نے ہمت کی اور اس گنڈے کو بھی ماں سے مار بھگایا. میرے دوستوں اور ساتھیوں، اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اگر ہم نے مزاحمت کرنی ہے تو پھر ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ سامنے کتنا طاقتور حریف موجود ہے. یہ ہم آج بھی ہم اس معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ جب طاقتور حریف آتا ہے تو ہم اس کے سامنے بچ جاتے ہیں، اور جب کوئی کمزور حریف آتا ہے تو ہم اس کے سامنے مزاحمت کرنے لگ جاتے ہیں. اور پھر میرے دوستوں ساتھیوں، ڈاکٹر زبیر خان بابر کے سامنے بھی ایک روشن مستقبل موجود تھا. 1988 میں کنگ ایڈورڈ کا اسٹوڈنٹ، اس کا کتنا روشن مستقبل، گارنٹی شدہ روشن مستقبل، لیکن انہوں نے اس چیز کی پرواہ نہیں کی. انہوں نے اپنے فیوچر کا نہیں سوچا اور باطل پرستوں سے لڑتے ہوئے حق کی راہ میں جام شہادت نوش کیا. اور آج ان ظالموں کا کوئی نام و نشان نہیں. ڈاکٹر زبیر خان بابر آج بھی زندہ ہیں اور کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج میں آج بھی جمعیت موجود ہے. میرے دوستوں اور ساتھیوں، آخری 2 باتیں کر کے اجازت چاہوں گا. جو باتیں میں آپ سے کرنا چاہتا تھا، سب سے پہلی بات یہ کہ اسلامی جمعیت طلبہ سے کبھی کچھ لینا نہیں ہے. جمعیت کے اندر خالصتاً اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے داخل ہوں. کسی دنیاوی لالچ کے لیے جمعیت میں داخل نہیں ہونا. ہمیشہ اسلامی جمعیت طلبہ کو کچھ دے کے جانا ہے، کبھی اس سے لے کے نہیں جانا. اور خواہ وہ آپ کی صلاحیتیں ہوں، خواہ وہ آپ کا وقت ہو، خواہ آپ کا جان ہو، آپ کی جان ہو یا آپ کا مال ہو، ہمیشہ اسلامی جمعیت طلبہ کو کچھ نہ کچھ دے کے جائیں. میرے دوستوں اور ساتھیوں، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنی، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. کہ یہ نہ ہو کہ ہم اسلامی جمعیت طلبہ کے اندر اپنی صلاحیتیں بھی صرف کریں، اپنا وقت بھی لگائیں، اپنے ساری قوتیں بھی لگا دیں، لیکن اگر ہماری نیت رضا الہی کا حصول نہیں ہوگی تو نہ ہمیں دنیا میں کچھ ملے گا، نہ ہمیں آخرت میں کچھ ملے گا. اور میرے دوستوں اور ساتھیوں، ہم اپنی نیت سب سے بہتر، ہم انسان کی نیت یا اللہ تعالیٰ جانتا ہے یا انسان خود جانتا ہے. آج ہی اپنا تزکیہ کریں اور اپنے اندر جھانکیں. اگر آپ کو اسلامی جمعیت طلبہ میں شمولیت کی وجہ رضا الہی کے حصول کے علاوہ کوئی اور نظر آتی ہے تو پھر میرے دوستوں اور ساتھیوں، معذرت کے ساتھ ہم وقت ضائع کر رہے ہیں، ہم اپنی صلاحیتیں بھی ضائع کر رہے ہیں، ہم اپنی قوتیں بھی ضائع کر رہے ہیں. اور اگر ہمیں اپنے آپ کو یہ پہچان لیں کہ ہم آج تک تو اسلامی جمعیت طلبہ کے اندر کسی اور وجہ کے لیے تھے، لیکن آج سے جتنا بھی وقت ہم اسلامی جمعیت طلبہ میں گزاریں گے وہ خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے گزاریں گے، تو پھر انشاءاللہ ہماری دنیا بھی سنورے گی اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ میں آخرت میں بھی بہترین اجر سے نوازے گا. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ آج جو ہم نے محنت کی، کاوش کی، اپنا وقت یہاں پر لگایا،
اللہ تعالیٰ اس بیٹھنے کو ہمارے یہاں سننے سنانے کو قبول فرمائے اور ہمیں اپنی راہ میں استقامت عطا فرمائے، اور اس پوری دنیا کے اندر اسلام کا نظام قائم کرنے میں ہماری جو بھی قوتیں لگ سکتی ہیں ہم سے اپنا کام لے لے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ یہ تھے ناظم اسلامی جمعیت طلبہ علاقہ جنوبی جو آپ کے